شدید ترین سردی میں کسانوں کا احتجاج 38ویں دن میں داخل۔ زرعی اصلاحات قوانین کے خلاف دہلی کی سرحد پر کسان تنظیموں کی تحریک 38ویں دن بھی جاری رہی۔ کسانوں نے نئے سال کے موقع پر کیرتن بھجن کیا اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ پنجاب، راجستھان اور متعدد دیگر ریاستوں سے کسانوں کے نئے جتھے قومی دارالحکومت کی سرحدوں پر پہنچنے لگے ہیں۔ احتجاجی ٹریکٹر ٹرالیوں سے آ رہے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لا رہے ہیں۔ نئے جتھوں میں نوجوانوں کے علاوہ خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ کسان تنظیموں کے قائدین نے کہا کہ زرعی اصلاحات قوانین کی واپسی تک ان کی تحریک جاری رہے گی۔ شدید ترین سردی کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے اور وہ اپنے مطالبات کو پورا ہونے تک دھرنا اور مظاہرے کے لیے پرعزم ہیں۔ کسانوں کی تحریک کی حمایت کے لیے غیر ممالک سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں۔ ان میں کئی فنکار ہیں جو وہاں کسانوں کو تفریح فراہم کر رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ حکومت اور کسان تنظیموں کے مابین 4 جنوری کو اگلے دور کی بات چیت ہونے والی ہے۔ حکومت اور کسان تنظیموں کے درمیان 2 معاملات پر اتفاق ہوا ہے، جن میں برقی بل اور سبسڈی جاری رکھنا اور پرالی جلانے والے کسانوں کے خلاف کارروائی نہ کرنا شامل ہے۔ اس دوران دہلی میں درجہ حرارت 1.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو کہ 15 سال میں سب سے کم ہے۔ اس دوران زرعی قوانین کی مخالفت میں جاری کسان تحریک کے تحت اتر پردیش دہلی کی سرحد کے قریب اتر پردیش گیٹ پر موجود ایک کسان کی موت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ زیادہ سردی کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ کشمیر میں انکاؤنٹر کے خلاف سری نگر کے کئی علاقوں میں ہڑتال۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے گورنر سے محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کا مطالبہ۔ لادھے پورہ انکاؤنٹر کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے سری نگر کے کئی علاقوں میں ہڑتال کی گئی۔ کسی بھی سیاسی یا علیحدگی پسند جماعت کی طرف سے کوئی ہڑتال کی اپیل کے بغیر ہی سری نگر کی سول لائنز اور شہر خاص کے کئی علاقوں میں ہڑتال رہی۔ بازاروں میں تمام دکانیں بند رہیں، تاہم سڑکوں پر پبلک و پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی نقل و حمل جاری رہی۔ شہر کے مرکزی علاقوں جیسے تاریخی لال چوک، ہرشا چوک، ریگل چوک، میسوما، ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ، بند مالو، مولانا آزاد روڈ، ریسیڈنسی روڈ اور ڈل گیٹ میں تجارتی و دیگر متعلقہ سرگرمیاں ٹھپ رہیں۔ دریں اثنا عہدے داروں نے امن و قانون کی برقراری کے لیے حساس مقامات پر سیکورٹی فورسز کی اضافی تعداد کو تعینات کیا تھا۔ لادھے پورہ سری نگر میں چہارشنبے کو انکاؤنٹر میں 3 نوجوان مارے گئے، جن کی شناخت اعجاز احمد گنائی، اطہر مشتاق اور زبیر احمد کے طور پر ہوئی۔ فوج کا کہنا ہے کہ مہلوکین عسکریت پسند تھے جو قومی شاہراہ پر ایک بڑی کارروائی انجام دینے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ پولیس نے مہلوکین کے بارے میں جاری اپنے بیان میں کہا کہ مہلوکین میں سے 2 نوجوان لشکر طیبہ کے معاون تھے، جبکہ تیسرے نے ممکنہ طور پر عسکریت پسندوں کی صفوں کی شمولیت اختیار کر لی تھی۔ انکاؤنٹر کے بعد مہلوکین کے اہل خانہ نے پولیس کنٹرول روم سری نگر کے باہر احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ مہلوکین عسکریت پسند نہیں بلکہ طالب علم تھے۔ ادھر کشمیر کی سیاسی جماعتوں بشمول نیشنل کانفرنس PDP، اپنی پارٹی CPIM نے اس واقعے میں تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے، جہاں PDP صدر محبوبہ مفتی نے جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے نام ایک مکتوب روانہ کیا ہے، جس میں ان سے اس واقعے میں غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وہیں نیشنل کانفرنس کا کہنا ہے کہ انہیں لیفٹیننٹ گورنر نے اس واقعے میں تحقیقات کرانے کی یقین دہانی کی ہے۔ بایو اینٹیک اور فائزر ویکسین کے ہنگامی استعمال کو منظوری۔ ادارہ عالمی صحت کا اعلان۔
ادارہ عالمی صحت WHO نے فائزر اور بایو این ٹیک کمپنیوں کے ذریعے تیار کردہ عالمی وبا کورونا وائرس کی ویکسین کو ہنگامی استعمال کے لیے منظوری دے دی ہے۔ WHO نے کورونا وبا کے آغاز کے بعد پہلی بار اس ویکسین کی منظوری دی ہے۔ WHO نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہنگامی استعمال کے لیے فائزر اور بایو این ٹیک ویکسین کو منظوری دے دی ہے۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں متعدد ممالک نے کورونا ویکسین تیار کی ہے، لیکن اس وقت WHO نے صرف ان 2 ٹیکوں کو ہی تسلیم کیا ہے۔ WHO کے اس فیصلے سے مختلف ممالک میں کورونا وائرس کے خلاف استعمال کے لیے اس ویکسین کی درآمد اور تقسیم کی منظوری کا عمل بہت تیز رفتار ہو جائے گا۔ ویکسین کی خاطر خواہ سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے اس سے بھی بہت زیادہ عالمی کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ دنیا میں کسی بھی جگہ ترجیحی افراد کی طبی ضرورتیں پوری کی جا سکیں۔ دیگر دوا ساز کمپنیوں کی بھی ان کی تیار کردہ ویکسین کا تجزیہ کرنے کے عمل میں حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ویکسین کی ترسیل کو یقینی بنائیں تاکہ یہ دنیا کے تمام ممالک تک پہنچ سکے اور وہاں کورونا وائرس کی وبا پر قابو پایا جا سکے۔ یورپی یونین بایو این ٹیک فائزر کی اس ویکسین کی پہلے ہی منظوری دے چکی ہے، جس کے بعد یونین کے رکن ممالک کو بڑے پیمانے پر ٹیکہ اندازی مہم شروع کرنے کی اجازت بھی مل چکی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، سعودی عرب اور کئی دیگر ممالک بھی اپنے ہاں اس کے استعمال کی اجازت دے چکے ہیں۔ تاہم بہت سے ایسے ممالک جہاں طبی دیکھ بھال کے نظام کمزور ہیں، وہ اس ویکسین کے حوالے سے WHO کے فیصلے پر انحصار کرتے ہیں۔ WHO غریب ممالک تک ویکسین پہنچانے اور ان کی تقسیم کی عالمی کوششوں میں بھی شامل ہے۔ کوویکس کے نام سے اس عالمی مہم کا مقصد 2021 کے اوائل میں عالمی سطح پر کورونا ویکسین کی تقریباً 2 ارب خوراکوں کی ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین، سعودی عرب۔ سفارت خانہ ہند کے کونسلر کمیونٹی ویلفیئر جناب دیش بندھو بھاٹی کی وظیفہ حسن خدمت پر سبکدوشی اور وطن واپسی کے موقع پر ہندوستانی کمیونٹی والنٹیئرز اور سوشل ورکرز کی جانب سے شایان شان الوداعی تقریب منعقد کی گئی۔ 38 سالہ میعاد پر محیط اپنے سفارتی کیریئر میں بھاٹی صاحب نے سفارت خانہ ہند ریاض اور قونصل خانہ ہند جدہ میں بھی خدمات انجام دی۔ ہندوستانی تارکین ہند کے مسائل حل کرنے میں ان کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف کے لیے الوداعی تقریب میں ریاض کے علاوہ دیگر شہروں دمام، کفجی، دوادمی وغیرہ سے بھی ہندوستانی سماجی کارکنوں نے شرکت کی۔ اس الوداعی تقریب کے محرک ممتاز سماجی کارکن اور پرواسی بھارتیہ سمان ایوارڈ محمد شہاب کٹوکڈ نے اپنی خیر مقدمی تقریر میں جناب دیش بندھو بھاٹی کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ ان کی میعاد میں انہوں نے مختلف لیبر کیمپس میں پھنسے ہوئے کئی مزدوروں کی وطن واپسی کے انتظامات کرائے۔ شہاب کٹوکڈ نے کہا کہ بھٹی صاحب نے اپنے فرائض منصبی کے علاوہ کئی مزدوروں اور مریضوں کی وطن واپسی کے موقع پر اپنی جیب خاص سے مالی امداد بھی کی۔ سفارت خانہ ہند کے فرسٹ سیکرٹری و ہیڈ آف چانسری EMR سجو نے کہا کہ سفارت خانہ ہند کے جونیئر عہدیداروں کو بھاٹی صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ سیکنڈ سیکرٹری پریس انفارمیشن اینڈ کلچر عاصم انور نے کہا کہ کورونا وائرس کے زیر اثر بحری پروازوں پر پابندی کے بعد وندے بھارت مشن کے تحت تارکین وطن کی وطن واپسی کو یقینی بنانے میں بھاٹی صاحب کی رہبری نے اہم رول ادا کیا، جنہوں نے تمام عہدیداروں کو اپنے مشوروں سے نوازا اور ہر موقع پر رہبری کی۔ کونسلر راکیش کمار اور کمیونٹی آفیسر شیام سندر نے بھی مسٹر بھاٹی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ جناب دیش بندھو بھاٹی نے اپنی تقریر میں تمام سماجی کارکنوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مختلف مقامات پر موجود سماجی کارکنوں کی بروقت خدمات کے باعث ہی سفارت خانہ ہند کمیونٹی کے بیشتر مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جدہ میں 3 سالہ میعاد میں انہوں نے حاجیوں کی خدمت انجام دی اور حاجیوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ہی انہوں نے
کامیابی کے ساتھ اپنا سفارتی کیریئر مکمل کیا۔ اس موقع پر سماجی کارکنوں نے بڑی تعداد میں دیش بندھو بھاٹی صاحب کو شال پوشی، گل پوشی، مومنٹوس اور گلدستوں کی پیشکش کے ذریعے خراج تحسین پیش کیا۔ مختلف سماجی تنظیموں کے عہدیداروں اور سماجی کارکنوں نے اپنی تقاریر میں بھاٹی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سفارت خانہ ہند کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے کوآرڈینیٹر جناب زیغم خان، تمل سنگم کے احمد امتیاز، تلنگانہ این آر آئیز فورم کے محمد عبد الجبار، محمد شمس الدین، بزنس مین شکیل احمد، جناب سلمان خالد، صحافیوں میں کے این واصف، محمد سیف الدین، شعیب محی الدین، نصیر حسین، راجستھان کے سماجی کارکن جناب غلام اور دیگر نے خراج تحسین پیش کیا۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں محترمہ جیوتی آزاد کھتری کو سماعت فرمائیے گا۔ دل میرا جس میں مبتلا نکلا، دل میرا جس میں مبتلا نکلا، دکھ یہی ہے وہ دوسرا نکلا۔ دل میرا جس میں مبتلا نکلا، دکھ یہی ہے وہ دوسرا نکلا۔ جس کو بندہ سمجھ رہی تھی میں، جس کو بندہ سمجھ رہی تھی میں، میری دنیا میرا خدا نکلا۔ جس کو بندہ سمجھ رہی تھی میں، میری دنیا میرا خدا نکلا۔ اور شعر ہے کہ میں نے چلنا نیا نیا سیکھا، میں نے چلنا نیا نیا سیکھا، راستہ بھی نیا نیا نکلا۔ میں نے چلنا نیا نیا سیکھا، راستہ بھی نیا نیا نکلا۔ چاندنی کی تلاش میں کل شب، چاندنی کی تلاش میں کل شب، جھیل سے چاند بھیگتا نکلا۔ چاندنی کی تلاش میں کل شب، جھیل سے چاند بھیگتا نکلا۔ میں تو کھوئی ہوئی تھی نیندوں میں، میں تو کھوئی ہوئی تھی نیندوں میں، خواب میں کون جاگتا نکلا۔ میں تو کھوئی ہوئی تھی نیندوں میں، خواب میں کون جاگتا نکلا۔ اور اس خزاں میں میرے بڑے ناخون، اس خزاں میں میرے بڑے ناخون، اور ہر زخم ہی ہرا نکلا۔ اس خزاں میں میرے بڑے ناخون، اور ہر زخم ہی ہرا نکلا۔ دل میرا جس میں مبتلا نکلا، دکھ یہی ہے وہ دوسرا نکلا۔